آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں مگر دل نماز میں نہیں لگتا؟ زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ کبھی دنیا کے خیالات، کبھی فون کی نوٹیفیکیشن، کبھی کل کی سوچیں، کبھی مستقبل کے خوف، کبھی رزق، کبھی پریشانی، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو دل کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا، نماز ہوئی بھی یا نہیں۔ اگر آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نماز میں خشوع پیدا کرنے کے وہ 5 راز بتانے والا ہوں جو قرآن، حدیث، صحابہ کرام کی زندگی اور ہمارے اسلاف کے تجربات سے ثابت ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سر جھکا لیا جائے، خشوع دل کا جھک جانا ہے اور خضوع جسم کا جھک جانا ہے۔ اسلام نے دونوں کو نماز میں اکٹھا کیا ہے۔ نماز کا مقصد یہ نہیں کہ بس فرض پورا ہو جائے۔ نماز تو وہ جگہ ہے جہاں ایک بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، جہاں وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جہاں وہ خود کو اللہ کے سامنے موجود محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو نماز محض عبادت نہیں، روح کی غذا بن جاتی ہے۔ دل کا جھک جانا، اللہ کی عظمت کا احساس خشوع کی پہلی بنیاد ہے۔ اللہ کی عظمت کو دل میں تازہ کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اگر دل میں اللہ کی عظمت ہو تو رکوع اور سجدہ صرف جسمانی حرکات نہیں رہتی، وہ غلامی کا اعلان بن جاتی ہیں۔ چھوٹا سا سوال، جب آپ کے سامنے کوئی بڑا انسان آتا ہے، استاد، والدین، افسر، تو کیا آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ تو ذرا سوچیں، زمین و آسمان کے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دل کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اے اللہ اپنے جلال کا نور میرے دل میں بھر دے۔ صرف یہ دعا پڑھتے ہوئے نماز شروع کریں۔ محبت اور خوف کے ملے جلے جذبات خشوع صرف خوف کا نام نہیں، یہ خوف اور محبت کا حسین امتزاج ہے۔ محبت ہو کہ یہ میرا رب ہے، میری سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ خوف ہو کہ کہیں میں اس کے حضور غافل نہ کھڑا رہوں۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں جب بندہ اللہ کی محبت میں روتا ہے تو خشوع کی جڑ پختہ ہو جاتی ہے۔ ایک مثال سنیں، ایک نوجوان نے اپنے استاد سے پوچھا خشوع کیسے حاصل ہو؟ استاد نے کہا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بچپن سے آج تک پالا، اس کی نعمتیں یاد کرو، محبت جاگے گی، اور اپنی غلطیوں کو یاد کرو، خشیت اور خوف جاگ جائے گا۔ یہ دونوں مل کر خشوع بناتے ہیں۔ جسم کا جھک جانا، آنکھوں، ہاتھوں اور جسم کے اعضاء کا ادب خشوع کی دوسری بنیاد۔ جسمانی آداب، یہ بہت اہم ہے کیونکہ جسم کی بے ادبی دل کی بے ادبی پیدا کرتی ہے۔ نظر نماز کی جگہ پر، ہاتھ سیدھے، جسم سکون میں، بے جا حرکت نہ ہو، فون کو دور رکھیں، کپڑے درست ہوں۔ آپ کبھی کسی بادشاہ کے سامنے یوں بے دھیانی میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ادب ضروری ہے۔ نگاہوں کا جھک جانا سب سے اہم، نگاہیں ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ علماء کہتے ہیں جس کا سر جھکا مگر نظر ادھر ادھر رہی، اس کا خشوع ادھورا ہے۔ نماز میں نظر کا قبلہ جائز سجود ہے۔ دنیا کی محبت اور پریشانیوں سے تعلق توڑنا، دل میں ایک ہی وقت میں دو بڑی محبتیں نہیں رہ سکتی، یا اللہ کی محبت جگہ لے گی یا دنیا کی محبتیں، خواہشات، کاروبار، نفع نقصان، یہ سب نماز میں حائل ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے چند سیکنڈ اللہ کی عظمت سوچیں، دل دنیا کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے گا۔ ذہنی تھکاوٹ، بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل لگتا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ دماغ اتنا بوجھل ہے کہ دل کو ربط ملتا ہی نہیں۔ ہر نماز سے پہلے صرف 10 سیکنڈ گہری سانس لیں، سانس کے ساتھ آنے والے خیالات کو چھوڑ دیں، دماغ خود بخود پرسکون ہو جائے گا۔ یہ ذہن کی جمی گرد کو ہٹا دیتا ہے، پھر قرآن کی آواز دل میں اترتی ہے۔ ذہن پھنسا ہوا، اگر دماغ روزانہ سوشل میڈیا، کام، پیسے، پریشانی، لالچ، خواہشات سے بھرا ہوا ہو تو خشوع کیسے آئے گا؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں دل وہی سنتا ہے جسے ذہن جگا دیتا ہے۔ اس لیے ذہنی سادگی خشوع کی بنیاد ہے۔ نماز وہ جگہ ہے جہاں دنیا رک جاتی ہے۔ نماز میں دل ٹکنے کی وجوہات، رزق، پریشانیاں، مشکلات۔ دل مشغول ہو جاتا ہے، پھنسا ہوا ذہن، سوچیں، خوف، فکریں۔ نماز میں آ کر بھی ذہن بھٹکتا رہتا ہے، بے تحاشا مصروفیات، اتنے کام کہ نماز میں وقت صرف جسم دیتا ہے، دل نہیں۔ ان تینوں کی دوا، وہ 5 راز جن سے نماز کی روح جاگ اٹھتی ہے۔ آپ کا دل بدلے گا، آپ کی نماز بدلے گی، اور حقیقت میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ راز نمبر 1، ذہنی رابطہ منقطع کرنا۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے دنیا سے رابطہ ختم کریں۔ فون سائلنٹ، دماغ کی بھاگ دوڑ روکیں اور اپنے آپ سے یہ کہیں، اے دل، ہم اللہ کے حضور جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ دے۔ نماز تک پہنچنے کے لیے دل کو ایک اسٹیشن سے گزرنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹرانزیشن۔ یہ 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ مواقع کو بدل دیتا ہے۔
मौत का तसव्वुर, आखिरी नमाज सबसे ताकतवर तरीका। खुद से कहीं मुमकिन है ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। आपकी कैफियत बदल जाएगी, हर लफ्ज माना देगा, हर सजदा गहरा हो जाएगा। राज नंबर 2, अल्लाह से जिंदा गुफ्तगू करना। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये गुफ्तगू है। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब देते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। आप ये सोचें कि अल्लाह आपको जवाब दे रहे हैं। दिल में ये एहसास लाएं, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ और वो सुन रहा है। राज नंबर 3, एहतिमामी नूर इबादत। नमाज के दौरान बार बार खुद को याद दिलाते रहें, मैं सजदे में हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं इसके सामने हूँ। ये प्रेजेंस अवेयरनेस खुशू की असल तारीफ है। नमाज में जब भी दिल भटकने लगे, सिर्फ ये जुमला दिल में कहें, मैं अभी कहाँ हूँ, दिल फौरन वापस आ जाएगा। राज नंबर 4, नजर का मरकज, फोकस पॉइंट। नमाज में एक फोकस पॉइंट होना जरूरी है। आमतौर पर फोकस पॉइंट जाए सुजूद है, लेकिन अहम बात यह है कि फोकस सिर्फ नजर का नहीं, तवज्जो का भी होना चाहिए। जब तक जहन को एक मरकज नहीं मिलता, वो भटकता रहता है। नजर जाए सुजूद पर, जहन आयात के मानी पर और दिल अल्लाह के कुर्ब पर, ये तीनों मिलकर खुशू का फूल खिलाते हैं। राज नंबर 5, तौफीक-उल-ज़ही, दुआ की ताकत। खुशू कोई जिस्मानी मश्क नहीं, ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली तौफीक है। उसके लिए दुआ करें, ऐ अल्लाह मेरी नमाज में नूर भर दे, मेरे दिल को अपनी तरफ मोड़ दे, मुझे ऐसी नमाज अता कर जिससे मेरा दिल जिंदा हो जाए। वीडियो का खुलासा: 1, दिल अल्लाह की अजमत महसूस करे। 2, मोहब्बत और खौफ का इम्तिजाज हो। 3, जिस्म अदब में हो। 4, नजर झुकी हो। 5, दुनिया की मोहब्बतें दिल से बाहर हो। 6, ज़हनी बोझ छोड़ा जाए। 7, दुनिया की दौड़ से बाहर निकला जाए। 8, नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ा जाए। 9, अल्लाह से जिंदा गुफ्तगू महसूस की जाए। 10, नजर और ज़हन का फोकस रखा जाए। 11, हर हाल में दुआ की जाए। ये 11 सुतून खुशू की इमारत खड़ी करते हैं। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये वो लम्हा है जब एक इंसान रब के दरबार में हाजिर होता है। वो दरबार जहाँ कोई मायूस वापस नहीं लौटता, जहाँ आंसू भी इबादत है, जहाँ सुकून भी इबादत है, जहाँ दिल का टूटना भी इबादत है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, आपका दिल नरम हो, सुकून घर आए, गुनाहों से नफरत पैदा हो, अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो, तो खुशू वाली नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जिंदगी बदल जाएगी, जीना बदल जाएगा और मौत भी खूबसूरत हो जाएगी। आखिर में सिर्फ एक बात, नमाज को वक्त देने से जिंदगी में बरकत आती है और खुशू देने से जिंदगी में नूर आता है। अल्लाह हम सबको वो नमाज अता करे जो दिल को जिंदा कर दे।